تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا تجھے کیا بات ہے، تو جلدی سے کیوں نکل جاتا ہے؟ تو عرض کرنے لگا میرے آقا میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، مسکین ہوں، میں اکیلا نہیں، گھر والی موجود ہے، ہم غریب آدمی ہیں، ایک کپڑا ہے، یہ جو تہمد باندھے بیٹھا ہوں گھر والی کا دوپٹہ ہے، مجھے جماعت کی نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں، میرے جانے کے بعد اسے کپڑا سر پہ لے کر نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور کوئی بات نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں، جلدی ہی جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سبھی کے لیے لے کر آئے ہیں قاری حنیف ملتانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ چلو چلتے ہیں بیان کی طرف۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا، آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ 2.5 برس تک صحابہ کرام نے، صحابیات نے ابی تعلیم میں درختوں کے پتے چبائے، 4 دن کے فاقے کاٹے، 8 دن کے فاقے گزارے، مگر دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ترمیم نہ ہوئی، کوئی تنسیخ نہ ہوئی، کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ مکے والوں نے زور لگایا، مکے والوں نے مارا، صحابہ کرام کے قیمے تو بڑھ گئے مگر دین کا سودا نہ کیا۔ آج مرد کیا کریں گے، آج جوان کیا کریں گے، آج ہوشیار لوگ کیا کریں گے؟ ہم سے تو مکے کی 90 سالہ بڑھیا حضرت نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کافروں نے پکڑ رکھا ہے، کئی آدمیوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، کئی آدمیوں نے سر پکڑا ہوا ہے، اور نادیہ کی زبان پہ لوہا گرم کر کے داغ دے رہی ہے، اور جب داغ دیتے ہیں اس وقت بھی نادیہ آواز لگاتی ہے اللہ الصمد۔ اور مکے والوں تم مجھے ختم کر سکتے ہو پر میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ کیا کما کے لے جائیں گے ہم لوگ؟ اللہ کی عدالت میں کیا پیش کریں گے کہ ہم یہ سودا کما کر کے لائے ہیں؟ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بننا چاہیے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رنگ دیا، جو تعلیم دی، جو تربیت کی، صحابہ کرام نے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول فرمایا۔ ایسے ایسے لوگ پیدا کیے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگو، رب کائنات کی قسم ہے میں نے ساری زندگی میں، تمام عمر میں، ساری کی ساری حیاتی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تمام چیزیں ہمارے دماغوں سے رخصت ہو گئی اور ایسے بھولنے کی یاد تک نہیں۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غریب، نادار ہے، مفلس ہے، جماعت کی نماز ادا کرتا ہے، سلام پھرتے ہی فوراً دوڑ جاتا ہے۔ سارے صحابہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا جلدی جاتا ہے، اسے کیا کام ہے؟ سبحان اللہ نہیں پڑھتا، الحمدللہ نہیں پڑھتا، اللہ اکبر بیٹھ کے نہیں پڑھتا، سلام پھرا نہیں اور یہ دوڑا نہیں، اسے کیا کام ہے؟ ایک دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے اشارہ کر کے بلا لیا، ادھر آ۔ ارے صحابہ تو وہ خوش قسمت انسان تھے، تمہیں تمہاری اماں بلائے گی، بہن بلائے گی، بیوی بلائے گی، ابا بلائے گا، یار بلائے گا، دوست بلائے گا۔ صحابہ وہ ہے جن کو کالی کملی والے بلایا کرتے تھے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ، ارے ان لوگوں کی تقدیروں کو کیا کہو گے جو دن میں کئی مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا تجھے کیا بات ہے، تو جلدی سے کیوں نکل جاتا ہے؟ تو عرض کرنے لگا میرے آقا میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، مسکین ہوں، میں اکیلا نہیں، گھر والی موجود ہے، ہم غریب آدمی ہیں، ایک کپڑا ہے، یہ جو تہمد باندھے بیٹھا ہوں گھر والی کا دوپٹہ ہے، مجھے جماعت کی نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں، میرے جانے کے بعد اسے کپڑا سر پہ لے کر نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور کوئی بات نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں، جلدی ہی جا۔ پہلے اس کی گھر والی گھر میں بیٹھی ملا کرتی تھی، آج چوکھٹ پکڑ کر باہر جھانک رہی ہے، دیر ہو گئی نماز کو۔ کیا بات ہوئی، آج نماز کو دیر ہو گئی؟ جب نماز دل میں گھر کر جائے، ایک وقت کی نماز چھوڑنا بھی آدمی کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، کانٹے بچھ جاتے ہیں۔ اللہ، میں یہ کہتا ہوں اگر نمازی ہو، نماز پڑھ
کرنے کا باقاعدہ شوق ذوق اور خشوع خضوع دل میں اتر گیا ہو کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ 1 کروڑ روپیہ لے لے اور 1 وقت کی نماز نہ پڑھ، وہ کہے گا لعنت نہیں بھیجتا، مجھے 2 کروڑ نہیں چاہیے، میں اپنے رب کی حضور میں نماز ادا کروں گا۔ یہ ایسا ذوق ہے نماز کا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھیں آخری عمر میں خراب ہو گئی، ڈاکٹر آئے، طبیب آئے اور کہنے لگے آنکھیں ہم بنا دیں گے، درست کر دیں گے، مگر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ابن عباس نے فرمایا جاؤ جاؤ، مجھے ٹکرے کھانا منظور ہے، مجھے ٹھوکرے کھانا منظور ہے، مجھے محتاجی منظور ہے، مجھے یہ معذوری منظور ہے، پر میں 1 وقت تو کیا 1 رکعت کا 1 سجدہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، مجھے نہیں چاہیے، ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں جو نماز سے مجھے منع کرتی ہے۔ صحابی نے بتایا نہیں کہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، بتایا ہے۔ تیسرے چوتھے دن آپ نے کچھ غلہ کچھ کپڑا اس صحابی کے گھر میں بھیج دیا، تو سنبھال کے رکھنے کے بجائے عورت کہتی ہے کیا مدینے کے ہر غریب کے گھر میں اتنا غلہ گیا، آج سب کو اتنا کپڑا ملا؟ صحابی نے کہا نہیں۔ پھر کہتی ہے ہماری کیا خصوصیت ہے، ہمیں کیوں ملا، ہمارے یہاں کیوں آیا؟ آج صحابی نے بتا دیا کہ پرسوں پرلے دن جو تو مجھ پر ناراض ہوئی تھی اور برسی تھی، مجھے دیر لگ گئی تھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تھا، میں نے بتا دیا تھا، ہماری غربت کا حضور کو پتہ لگ گیا اس لیے زیادہ بھیجا ہے۔ تو خوش ہونے کے بجائے کہ اب مال ہمارے یہاں زیادہ آیا کرے گا، حضور ہمارا خیال فرمایا کریں گے۔ یوں لکھا کہ یہ بات سنتے ہی دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر پڑی اور کہتی ہوئی گئی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر گئی ہوتی، میرا دنیا میں نام و نشان نہ ہوتا، میں ختم ہو گئی ہوتی، میں کیا زندہ رہ کر کروں، اور میری غربتیں اور میرے دکھڑوں میرے گھر سے نکل کر میرے آقا تک پہنچے، بجائے خوشی پہنچانے کے کالی کملی والے کو بھی میں نے غم دیا۔ ایک عجیب انداز تھا ان حضرات کی زندگی کا جو ان کو دربار رسالت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملا تھا، اور اس کی قدر کرتے کرتے آخری دم تک یہ لوگ اس پہ قائم دائم رہے۔ ہمارے یہاں تو آخری دم تک تو کیا جوانی ساری بیت جاتی ہے، بڑھیپا یوں ہی گزر جاتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی بغیر کلمے کے مر رہا ہے، اور کلمہ تو کیا بلکہ گانا بجانا کرتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، ہوش نہیں ہوتا کسی کو، اور پھر بھی اللہ سے ڈر نہیں۔ ضلع جہلم میں ایک بہت بڑے ذمہ دار کو دشمنوں نے قتل کر کے دریا میں پھینک دیا، اسی سال کی بات ہے۔ لاش ہیڑ سے گزر کر نہروں میں پہنچی، سرگودے کے علاقے میں پولیس والوں کو خبر دی گئی کہ ایک لاش ہے، انہوں نے چک والوں کے ذمے لگا دی کہ تم نکالو اور دفناؤ کفناؤ۔ لاش نکال لی گئی، چمڑا گل چکا تھا، شکل بدل چکی تھی، اب بیوار سی لاش ہے۔ لاؤڈ اسپیکر تو اب چکوں میں بھی بہت لگے ہوئے ہیں، دیہاتوں میں بھی لاؤڈ اسپیکر کھلا اور اعلان ہوا، 5-5 پیسے 10-10 پیسے 2-2 4-4 آنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ مسجد میں بھیجو، بیوار سی لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ چندہ دیا لوگوں نے، بچے لائے، کفن دیا، نماز جنازہ کی، دفن کر دیا۔ اگلے ہی دن پتا چلا کہ جس پہ چندے کا کفن پڑا 15 مربوں کا مالک تھا۔ ساری عمر کما کما کے مر گیا مگر گھر کا کفن بھی نہ ملا، نہ جانے کتنا کمایا، کتنا سنبھالا، کتنا جوڑا، کتنا اکٹھا کیا، آخری حال یہ ہے 2 گز کفن کا ٹکڑا بھی مقدر میں نہیں، اور بلکہ اللہ پاک نے اعلان کر دیا اور لوگوں تمہیں کفن نظر آتا ہے، آخرت کے حالات کا تمہیں علم نہیں، انا اعتدنا للظالمین احاط بهم سرادقها، میں نے ظالموں کے لیے، بے انصافی کرنے والوں کے لیے، بڑے بڑے مجرموں کے لیے میں نے ایسی جہنم تیار کر رکھی ہے جس کی چاروں طرف قناتیں بھی آگ کی ہے، اور جب پانی 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 پکارو گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، فرمایا ایسا پانی پلاؤں گا جس کو پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ایسا پانی ملے گا جس کے پینے سے نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا لب سوج کر کمر پہ جا پڑے گا،
اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، روایت انس لکھا ہے کہ جہنم میں ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا پھول کر سوج کر ہو جائے گا۔ کیا زندگی ہے اگر ایسا مرنا ہو آدمی کا، پھر تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اتنے اولو العزم پیغمبر کا امتی ہو کر جس نبی نے یہ ارشاد فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے لوگوں، جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھا کرے گا، جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعد آدمی مجھ پہ اتنا درود پاک پڑھے گا، اتنا درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن اس گھبراہٹ والے دل اتنے بڑے مجمع میں خود اس کو تلاش کر کے حوض کوثر پہ لاؤں گا۔ عادت نہیں، درود شریف پڑھنے کی عادت نہیں پڑتی، جن عادت پڑی انہوں نے ساری زندگی اس کو نبھایا، جو اس چاشنی میں پڑ گئے اور لطف اندوز ہوئے انہیں مزہ آیا۔ مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، انگریزوں نے ہم کئی عالموں کو پکڑ کے بڑا مارا اور بڑی پریشانی دی، چمڑے ادھیڑ دیے، آخرکار ایک پنجرا بنایا، اس میں نوک دار خار تار لگائے، مجھے اس میں بند کر دیا۔ فرماتے نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، میں نے ہر سانس میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، لمحہ بلمحہ پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، میں نوک دار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ یہاں آیا درود شریف پڑھنے کا مزہ کہ درود پاک پڑھنے کا یوں لطف آیا کرتا ہے۔ مولانا قاضی احسان احمد فیض آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں والی جیل میں غازی علم الدین سے ملنے کے لیے جب میں گیا تو میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہا کہ ہمارا ایک قیدی ہے پھانسی کی کوٹڑی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا، مولانا اسے قیدی نہ کہو، پچھلی رات اس کی کوٹڑی کی چھت سے لے کر آسمان تک میں نور کی ایک لاٹ دیکھتا ہوں۔ اور حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں غازی علم الدین سے ملا تو مسکراتا ہوا مجھے ملا اور میں نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا، قاضی صاحب اگر میں اپنا حال بتا دوں دنیا میں 2 منٹ جینا پسند نہیں کرو گے، تم جینا پسند نہیں کرو گے اگر میں اپنا حال بتا دوں۔ اور وجہ یہ ہے کہ کوئی رات ایسی خالی نہیں جس رات کو مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہوتا ہو، میں ہر رات دیدار کرتا ہوں۔ کس طریقے سے درود شریف پڑھا؟ شاملی کا میدان ہے، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ میدان جنگ میں، میدان جہاد میں انگریز کا مقابلہ کر رہے ہیں، پیشانی میں گولی لگ گئی۔ ہاں ہم ان بزرگوں کے غلام ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، جنہوں نے اللہ کا نام لے کر دشمنوں پہ حملے کیے ہیں، اور 1-2 دن نہیں، اور یہ 1-2 عالم نہیں، بلکہ چند دنوں میں دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، دلی سے لے کر میرٹھ تک، اور چاروں طرف کے اطراف میں کوئی درخت ایسا نہ تھا، درخت نہیں کوئی ٹہنا ایسا نہ تھا جس ٹہنے پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ قربانی تو انہوں نے دی ہے۔ یہ تو تمہارا ایک مزاج گندا کر دیا انگریز نے، ہوٹلوں میں، بیٹھکوں میں، کارخانوں میں بیٹھے کہتے ہو جی مولویوں نے پیرا گھر کر دیا، چلو مولوی نے فرق کر دیا تو تڑا لے۔ ساڑھے آگے نے ملتانی میں مولوی لے کے بہ گیا تھے، لگاسی بہ گیا تو کھلو جا، سارا الزام مولویوں کے ذکر۔ ڈرے استاد بابو کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اگلے دن مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی ہر مولوی تقریر میں یہ بتاتا ہے کہ جنتیوں کی بولی عربی ہوگی، جہنمیوں کی تو کوئی نہیں بتاتا، تو بتا۔ میں لگا بھی میں گیا تو ہوں نہیں، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ انگریزی ہوگی۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ میں لگا بھائی بین الاقوامی وہاں لوگ ہوں گے تو بین الاقوامی زبان ہونی چاہیے۔ جی انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کالے پانی میں جا کے دیکھ، 10 میل لمبا چوڑا قبرستان کن لوگوں کا ہے؟ میرے اکابر کی اگر قیمت پوچھنی ہو، لائبریریوں سے نہ پوچھو، یونیورسٹیوں سے نہ پوچھو، ڈاکٹروں سے نہ پوچھو، افسروں سے نہ پوچھو، تاجروں سے نہ پوچھو، لندن اکیڈمی میں تشریف لے جاؤ، وہاں جا کر فائل نکالو، اور یا پھر ان کی قبروں کے پاس جاؤ، تم تو ویسے بھی قبروں کے چاٹنے کے عادی بنے ہوئے ہو۔ ملکہ وکٹوریا سے پوچھو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جا کے پوچھو، چرچل سے جا کے پوچھو، بتا کھڑے ہو کر حسین احمد مدنی کون تھا؟ نعرہ تکبیر، شاہد اسلام مولانا حسین احمد مدنی۔
یہ تو ایسے اونچے کریکٹر کے مالک تھے، خدا ان کے مقابلے میں کون آئے گا؟ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، جنازے گھر سے اٹھے، 6 جنازے گھر سے نکل گئے، آخر والدہ کا انتقال ہوا، مولانا کو اطلاع دی گئی تشریف لاؤ، اماں کا منہ بھی دیکھو، جنازے کو کندھا بھی دو، رخصت ہو گئی، جواب دے دیا، دعائے مغفرت کی اور فرمایا میں اپنی اماں کی جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز جیسے ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ انداز تو کرو، ان لوگوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں لوگ، کہاں سے آج وہ لوگ آئے؟ تو میں درود شریف کی بات کر رہا تھا، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ میدان جہاد میں ہے، شاملی کے میدان میں ہے، ایک طرف علماء ہے، ایک طرف انگریز گورنمنٹ ہے، گورے ہیں، غدار ہیں، ان کی پوجا کرنے والے ہیں، میموں کا تھوک چاٹنے والے ہیں، انگریز کے گوروں کی لیگ چاٹنے والے ہیں، اور ایک طرف مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنا تمام تر سرمایہ طالب علموں کو لے کر میدان میں کھڑے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی، حافظ ضامن شہید کے سینے میں گولی لگی حافظ ضامن شہید کے سینے میں، آخری وقت ہے، فوراً حافظ صاحب نے حضرت گنگوہی کو بلایا اور عرض کیا حضرت آخری وقت ہے، میرا دل چاہتا ہے موت میری ہو، گود تیری ہو، یا زبان تیری ہو، قرآن خدا کا ہو، میں جا رہا ہوں، سورۃ یاسین مجھے سناتے رہو، میں چلتا جاؤں۔ اور یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں جس زمانے میں وہاں تھا، پڑھنا تو میرے جیسے کا کیا تھا، تو تقریباً ہر جمعے کو ہم کبھی سہارنپور نکل جاتے، کبھی دلی نکل جاتے، کبھی ماموں کے یہاں چلے جاتے، کبھی تھانہ باہن چلے جاتے۔ ایک بنگالی طالب علم تھا مولوی عبدالجلیل، مجھے روز کہنے لگا تم ہر جمعے کو کدھر جاتا ہے؟ میں نے کہا یوں ہی کہ اس جمعے کو ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے، دیوانہ سا تھا۔ ہم نے کہا چلنا، تو ہم تھانے بھون گئے اس جمعے کو، تو حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کا وہاں مزار ہے، قبر ہے۔ مزار کا مطلب یہ نہیں کہ کبا شبا لگا ہوا لمبا چوڑا، یوں نہیں۔ اگلے دن مجلس میں بیٹھے تھے، میں نے اپنے بیٹوں سے بھی کہا اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا، میں نے کہا بھائی ایک بات ہے، تقریروں کی کیسٹ چونکہ لندن جرمنی تک پہنچ گئی ہے، تم میری قبر پہ کبا نہ بنا دینا یار۔ وہ کہنے لگے تجھے کیسے خطرہ پڑا؟ میں نے کہا وہ اس لیے کہ جب قیامت میں حکم ہوگا مردوں کو کہ کھڑے ہو جاؤ، تو کچی قبر تو پھٹ سے پھٹے گی اور باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ جتنی پکی پکی میں پڑے ہیں خدا جانے کتنے دن سر گھسانا پڑے گا۔ اس لیے میں نے کہا میں تو ڈرتا ہوں، بھائی سچی بات ہے۔ تو خیر حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی خبر۔ اب ہمارا تو سچی بات ہے اتنا وہ نہیں تھا، ہم وہاں کھڑے ہو کر جب فاتحہ پڑھنے لگے، فاتحہ پڑھتے ہیں ہم بھی، فرق صرف یہ ہے کہ ہم سوکھی اور رکھی فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، کچھ لوگ جب تک سامنے کچھ رکھو نا وہ پڑھتے ہی نہیں۔ اور ہم تو اور بھی ایک دن ملتان اڈے سے گزر رہے تھے کہ مولوی صاحب ختم پڑھ رہے، میں نے ساتھ والے سے پوچھا، میں نے کہا اڈے پہ کس چیز میں ختم پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا گنڈیریوں پہ پڑھ رہا ہے۔ تو مہنگائی دن ب دن بڑھ رہی ہے اور بالو شاہی پہ ختم کون دلائے؟ اور اب کے ڈال کا جو مہنگا ہوا مجھے فکر پڑا کہ لوگوں نے سوکھا حلوہ بنا لینا، ساڑھے سنگ میں جو پھنس جائے گا اسے ختم کی میں پڑا مشکل ہو جائے گا مسئلہ۔ کیا عجب عجب حال بنائے ہو گیا۔ تو حافظ ضامن صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ بھائی ہم تو 2-3 جنے طالب علم تھے، فاتحہ پڑھتے رہے، اور مولوی عبدالجلیل جو تھا نا چیخ مار کے وہاں سے دور بھاگ گیا۔ میں نے کہا لوگ اس کو ساتھ لانا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ ہے ہی میں نے کہا مغزہ۔ جب ہم پڑے کو دور گئے تو وہاں کھڑا ہوا کانپ رہا تھا، میں نے کہا مولوی صاحب تو آیا اگر تھا ہمارے ساتھ کم سے کم فاتحہ پڑھتا، وہاں کھڑا ہوتا، تو بھاگ آیا؟ کہنے لگا نہیں تم کو پتہ نہیں ہے ہم کو وہ مارتا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ کسی مردے کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ، ہم زندہ شہید ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابر اتنے باکمال تھے کہ انہوں نے دنیا میں کبھی پیچھے رہنے کا نام لیا ہی نہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی میں گولی لگ گئی، انگریز ظالم نے ماری، لہو کی دھار دور جا کے پڑی، نظر جواب دے گئی، چکر کھا کر بیٹھ گئے۔ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، مولانا کیا ہوا؟ فرمایا گولی لگ گئی، خون نکل رہا ہے، نظر جواب دے رہی ہے۔ اللہ والے آگے بڑھے، مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور پیشانی کے قریب آپ تشریف لائے، ہاتھ بھی پھیرا، اور مولانا قاسم فرماتے ہیں درود شریف پڑھ کے دم کر دیا، اور گولی تو کیا زخم تو کیا، مولانا فرماتے ہیں میرے ماتھے میں خراش بھی باقی نہ رہی۔
पढ़ा, किस अजमत से पढ़ा होगा, किस यकीन से पढ़ा होगा, किस मिजाज से पढ़ा होगा, किस तबीयत से पढ़ा होगा कि उधर दूसरी पढ़ा है, उधर जख्म मिल जाता है। मिर्जा मजहर जालान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को तीसरा दिन है, जामे मस्जिद दिल्ली के जीने पे जख्मी पड़े हैं, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते। किसी मुरीद ने पूछा, आप हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे, आज तीसरा दिन है दुरूद शरीफ पढ़ने की आवाज नहीं आई। फरमाया, तुझे क्या मालूम है, जो गोली लगी वो सीने में ठहर गई, गोली बदबूदार बरूद की है, गंधक की बनी हुई है। अरे मैं सीने के अंदर बदबूदार चीज लेकर आका की जात में दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ शर्म महसूस करता हूं। किस कदर पाकीज़ा ख्यालात हैं इन हजरात के और इन लोगों के, जिन्होंने सारी जिंदगी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की ताबेदारी में गुजार दी है। तो उलमा ने कुर्बानियां दी और कुर्बानियों ही का सदका है कि आज तुम्हें ये दीन नजर आता है, वरना बाबा ये जो बाबू है ना, इन्होंने कभी से उड़ा दिया उसका। अब एक और किस्सा चल रहा है हमारे मुल्क में, अक्सर अफसर रिटायर होने के बाद पीर बन जाते हैं। दरवाजे पे लिखा हुआ देखो ना कितनी जगह, फलाने कर्नल साहब, फलाने जनरल साहब, फलाने डीसी साहब, ऑफ फलाने मियां वाली। आजकल बिल्कुल अपने आप को खत्म कर दिया है, लेकिन खत्म कैसे नहीं कर देगा। 7 पुस्तकों की तो रोटी बना दी, मुरब्बे बना दिए, कोठियां बना दी, बंगला बना दिया, और अब बैठ के ऐसा बिजनेस शुरू किया है इंशाअल्लाह न टेलीफोन का बिल आए, न बिजली का आए, न सुई गैस का आए, जो आएगा वो आमदनी होगी। सहाबा किराम ने ये तमाम चीजें मिटाई और आज हम उन तमाम चीजों को जिंदा कर रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हमने एक नौजवान को देखा जिसके बदन पे तकरीबन 70 जख्म थे, मैदानी जंग में पड़ा है, हाथ सर से लेकर पैर तक की 70 के करीब जख्म है, पहचाना नहीं जाता। अबू हुरैरा कहते हैं, हमने देखा कि वो अपनी कूड़ियों से थोड़ी के जरिए उधर को आगे बढ़ रहा है जिधर जंग हो रहा है, लड़ाई हो रही है। साहबा कहते हैं, हमने उसको कहा कि अब क्या कोशिश कर रहा है, आखिरी वक्त है, 2-4 मिनट का तू है, लेट जा, आराम कर। ये क्या कोशिश हो रही है, पूरियों से और थोड़ी से आगे को घिसट रहा है। जवाब सुनो और अपने ऊपर ख्याल करो। साहबी कहता है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, लोगों कितनी जख्म आ गए हो, कितने जख्मों से चूर हो गया हो, पर एक बात मेरी सुनो, एक जगह लेट कर अल्लाह को जान देते हुए शर्म आ रही है। मेरा दिल चाहता है जिस वक्त मेरा दम निकले उस वक्त भी मैं मैदान जिहाद की तरफ बढ़ रहा हूँ, ताकि मुझे वो फजीलत मिले, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में अपने आप को कुर्बान करो। ईमान रखने वालों, अल्लाह और उसके रसूल पे मैदान जिहाद में आओ। और फरमाया, बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। जान माल की बाजी लगाकर अल्लाह को राजी कर लो, ताकि जब तेरा दम निकले दर उसका हो, सर तेरा हो, झोली तेरी हो, अता उसकी हो, तू दुनिया से रुखसत हो रहा हो, उधर फरिश्ते इस्तिकबाल में खड़े हो। आए हैं दुनिया में ऐसे लोग जिनके फरिश्तों ने इस्तिकबाल किए। और आज भी मैं कहता हूं, बाधा आदमी आज भी ऐसा मरता है, फरिश्ते रोते हैं, फरिश्ते रोते हैं। और कहते इलाहुल आलमीन, जिसकी तहज्जुद की नमाज आया करती थी, कुरान करीम की तिलावत आया करती थी, वो कहां चला गया। बाबा आदमी ऐसा मरता है, खुदा की जमीन रोती है, बैठक और कमरे की जमीन रोती है, इलाही वो अल्लाह अल्लाह करने वाला कहां चला गया। और बाबा आदमी ऐसा मरता है कि तमाम चीजें लानत करती है, लानत करती है। हमने तो तजर्बा किया, एक जनाजा गुजर रहा था बाजार में से, पीछे लोग चल रहे हैं, 2 बूढ़े पीछे पीछे आते हुए कह रहे हैं, बड़ा बेईमान था ये, मुझे बड़ा परेशान किया मुकदमे में, भाई पैसे वाला था, मुझ गरीब को सताता ही चला गया। अरे न किसी का दिल दुखा के मरो, न मरने के बाद गालियां खाओ। हो सकता है खिदमत कर, खिदमत से खुदा मिलेगा, इबादत से जन्नत मिलेगी। दुनिया में रहकर कमाई सबसे बड़ी ये है, हम साया पड़ोसी अजीज रिश्तेदार के साथ उसने सलूक किया कर। कि साहब ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नती की पहचान बताओ, जन्नती की निशानी बतलाओ कि जन्नती कौन है। फरमाया, जा हर एक के पड़ोसी से पूछ के आके तेरे हमसाया का तेरे साथ क्या बर्ताव है।
پڑوسی بتائے گا جنتی ہے کہ نہیں. ارے رحمتی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو اتنا دریائے کرم لوگوں نے دیکھا. ایک صحابی کا گھر ہے, برابر میں یہودی کا گھر ہے, یہودی کے گھر میں کھجور کھڑی ہے اور وہ جھک کر صحابی کے گھر میں آئی ہوئی ہے. اگر ایک دو کھجور کا دانہ کبھی صحابی کے بچوں نے اٹھا لیا, وہ یہودی تھپڑ تماچے مارتا ہے. صحابی نے تو اپنے بچوں کو منع کیا, مگر ان کے گھر میں جو لٹک کے آئی ہوئی تھی وہ بچے کیا کرتے. آج کل تو بڑے بڑے لوگ نہیں چوری سے ہٹتے. خدا کی قسم کتنے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہندو کے مندر میں کبھی جوتی نہیں اٹھے گی, عیسائیوں کے گرجے میں کبھی جوتی چوری نہیں ہوگی, سکھوں کے گردوارے میں کبھی جوتی کی چوری نہیں ہوگی, اور مسجد میں نیا جوتا پہن کر جاؤ انشاءاللہ ننگے پیر آؤ. ڈوب مرنے کی بات ہے, ڈوب مرنے کی. کیا انداز ہے ہماری زندگی کا, اور یہی غلامی ہے. کیا عظمت کی ہم نے اور کیا اپنے آپ کو بنایا ہے. آخر وہ بھی تو انسان تھے, پیٹ بھی تھا, نفس بھی تھا, دماغ بھی تھا, بیوی بچے والے بھی تھے, سب کچھ تھا, مگر ایمان کی دولت اتنی ساتھ لے کے گئے کہ جنت ان کی اور وہ جنت کے. سودا لینے گاہک جاتا ہے نا دکان پہ, گاہک پہلے سوچتا ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا پرے کو منہ کرے نا تو رگڑا دوں اسے, اور دکاندار کہتا ہے کہ تو ایک مرتبہ میری طرف پیسے تو کر, ایسا چکو لگاؤں گا کہ کہیں تجھے ٹینچر لگانے کے لیے ملے گا ہی نہیں. دونوں کے ارادے غلط, چور بن گئے ہم لوگ. ہم نے یہ ملک تمام کا تمام اس طرح کی بیماریوں میں ڈال دیا ہے کہ اب دلدل سے نکلنا مشکل ہو گیا. کون سمجھائے اور کہاں سے وہ لوگ آئیں گے جو اب نیا سبق آ کر کے دیں گے. جانتے بوجھتے سب کچھ سوچتے ہوئے پھر بھی ہم لوگ بعد نہیں آتے تو ہوگا کیسے. سورج گرہن ہوتا ہے, ہندوستان کے ہندوؤں کو جا کے دیکھو, دھندا چھوڑ, کاروبار چھوڑ, رام 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 سارے شروع کر دیتے ہیں, اور مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب چاند گرہن ہوا, کب سورج گرہن ہوا, کب زلزلہ آیا. ابھی زلزلہ آیا نا 31 تاریخ کو, سوئی ہوئی مخلوق تھی, ہاں سنا ہے کہ صبح کو زلزلہ آیا تھا. اب اگر غرق ہو گئے ہوتے تو ہو گئے ہوتے, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا, پتہ ہی نہیں. اس لیے فرمایا وَوُقِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. ہر آدمی کو اپنا نامہ اعمال مل جائے گا, اس کو پڑھتے جاؤ, خود بخود اپنا فیصلہ کرتے چلے جاؤ. بتاؤ اس میں تمام چیزیں لکھنے والا کون آ گیا تھا. ساری چیزیں سامنے آ جائیں پھر بھی آدمی یہ بات نہیں سوچتا کہ مجھے آخر کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. شادی کی تیاری ہماری سمجھ میں آتی ہے, سردی آئے تو سردی کے کپڑوں کی تیاری ہماری سمجھ میں آتی ہے, گرمی آئے تو پنکھوں کی صفائی ہماری سمجھ میں آتی ہے, اور موت آئے تو قبر کی تیاری آج تک سمجھ میں نہیں آتی, حشر کی تیاری سمجھ میں نہیں آتی. تو صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس کے بچوں کے منہ پہ یہودی نے تماچے مارے, بچوں کے منہ سے خون آ گیا. رحمت دو عالم سید دو عالم حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نے دیکھ لیا, بس دریائے کرم جوش میں آ گیا. فرمایا کون ہے جو اس کھجور کو خرید کر میرے حوالے کرے, میں دنیا ہی میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. جب صحابہ کو تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین تھا, وہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز پر یقین نہیں کرتے تھے, مگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان کو اتنا بڑا یقین تھا, اتنا بڑا یقین تھا کہ جس کی انتہا نہیں. بس ایک صحابی اٹھا اور اس یہودی کے پاس گیا, جا کے کہنے لگا بھائی وہ کھجور کا سودا کر لے. اب وہ تو جان گیا نا کہ یہ یوں ہی نہیں آیا, کسی کا بھیجا ہوا ہے. ہاں اس کے سامنے کوئی فضیلت والی بات آئی ہے. اللہ کا بھائی دے تو دوں گا, مگر ایک کھجور کے بدلے میں 10 کھجوریں لوں گا, 10 درخت لوں گا کھجوروں کے 10 پیڑ. اللہ کا چل میں دوں گا. میں نے سوچا ہو میں نے تو 10 گنا مانگ لیا تھا, اس لیے پھر بھی ہم تیاری کر لی کہ دوں گا, ہم بھی بھر لی دوں گا. نہیں بھائی ہم سودا نہیں کرتے, میں تو بھائی ایک کھجور کے بدلے میں 20 لوں گا. اب صحابی نے سن رکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کا وعدہ, اور وعدہ جنت کا اور زبان کالی کملی والے کی. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہنے لگا چل 20 دوں گا تجھے.
ایک مرتبہ کھجور میرے حوالے کر. سوچا بہت بڑی کوئی بات سن کے آیا ہے یہ اپنے نبی سے, یہ بھی تو اتنی قیمت لگا رہا ہے یہ. نہیں بھائی اپنا سودا کینسل, میں تو ایک کھجور کے بدلے میں 30 لوں گا. یہ کئی لوگ آج کل بھی سودے کر کے پھر جاتے ہیں نا, ارے بھائی لڑکوں کے ہاتھ میں ہے کاروبار, میں بڈھا ہو گیا ہوں, مجھے پتا نہیں تھا, وہ لڑکا نہیں مانتا, بھائی مجبوری ہے, اور کیا تیرے پاؤں پکڑ لیتا ہوں. بڑے لگی ہے نا لوگ. اور ہمارے یہاں پنجاب میں جب بھینس وینس کا جانوروں کا سودا کر کے کسی کو پھرنا ہونا, اگر یار میں تو کو ضرور دے وہاں پر گھرالی نہیں مندی پہ ہونا, آخر ٹکری تو میں کھاؤں ہے. تم سودی کے سر لا کے بے ایمان تھی میں. یہودی کہنے لگا میں ایک کھجور کے بدلے میں 30 لوں گا. غلام ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, حضور کا دیوانہ ہے, حضور کا پروانہ ہے, اور کہنے لگا چل تجھے میں 30 کھجوریں دوں گا. وہ پھر بے ایمان ہو گیا, کہنے لگا نہیں میں نہیں سودا کرتا. لگا یوں نہ کر, وعدہ جنت کا ہے, زبان کالی کملی والے کی ہے, تو کھجوریں مانگ رہا ہے, میں اپنی جان دے کر کے بھی یہ کھجور خرید کے چھوڑوں گا. آخرکار 40 کھجوروں کے درخت پہ راضی ہوا, ایک کے بدلے میں 40 دی. اور پھر وہ صحابی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے تھے؟ فرمایا جو وہ ایک کھجور میرے حوالے کرے, میں مجھے اس کا ضامن ملکیت بنا دے, ملک میرا کر دے, میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں اس کو باغ دلاؤں گا, جنت کا وعدہ کرتا ہوں. عرض کہ یا رسول اللہ سودا تیار ہے, کھجور تیری ہے, جنت میری ہے. اس طرح کا یقین تھا صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ. اور آج گناہگار کی چھاتی کو چیر کر کھبا ہاتھ اس میں سے آگے سے گزار کر, یعنی ہاتھ پیچھے نکال دیا جائے گا اور اس میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. گویا یہ پہچان ہوگی برے آدمی کی. یعنی قرآن کریم کی روشنی میں آپ بات کو سمجھیں کہ اچھے آدمی کا نامہ اعمال سجے ہاتھ میں ہوگا, اور برے آدمی کا برا نامہ اعمال چھاتی میں سے ہاتھ گزار کے یوں پیچھے کو ہاتھ نکلا ہوا ہوگا, پھر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. یہ نشانی اور یہ پہچان بنا دی گئی. پھر بھی اللہ کا کرم جس پہ ہو جائے, کیا کہنا اس کی کریمی کا. سبحان اللہ. یوں آتا ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی پھنسا کھڑا ہوگا اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے, کھڑا رہے گا, پریشان حال ہوگا. قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ زمین تانبے کی بن جائے گی, سورج سوانیزے پہ آ جائے گا. تو اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے میرے بندے کیا حال ہے تیرا؟ عرض کرے گا الہی اماں ابا بیوی اولاد سب چھوڑ گئے, کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں, کوئی میرا بنتا نہیں, مجھے اپنا رشتہ دار کوئی نہیں مانتا, مجھے اپنا ہمسایہ کوئی نہیں مانتا, مجھے اپنا قبیلہ برادری والا کوئی نہیں مانتا. تمام کے تمام جواب دے گئے, سب چھوڑ گئے, مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے او میرے بندے آ جا, ساری دنیا تجھے چھوڑ گئی ہے, تمام کے تمام لوگ تجھے چھوڑ گئے ہیں, میری رحمت تجھے کیسے چھوڑے؟ میں تیرا خدا, تو میرا بندہ. سب جواب دے گئے, میں جواب کیسے دوں, میرے سوا تیرا اور ہے کون؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے, ذرا غور کیا کرو ان جملوں پہ. اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں او لوگوں جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں خدا بن جاتا ہوں. جس کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں. جس کے سب آسرے ختم ہو جائیں اس کا آسرا میں خدا بن جاتا ہوں. تو بندہ جب پریشان کھڑا ہوگا آواز آئے گی پروردگار عالم کی طرف سے کہ ادھر آ. خدا جب کسی کو بخشنا چاہے کون ہے روک ٹوک کرنے والا؟ حدیث بطاقہ کے نام سے کتابوں میں ایک حدیث موجود ہے. اللہ پاک جل شانہ انگلی کے پوروے کے, یہ جو انگلی کا پورا ہے اس کے سرے کے برابر ایک کاغذ حق سبحانہ و تعالی نکال لیں گے. اللہ پاک اس پوروے کے سرے کے برابر ایک چھوٹا سا کاغذ نکال لیں گے اور وہ کاغذ نکال کر نیکیوں والے پلے میں رکھ دیں گے. حضور کریم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کا نامہ اعمال اور وہ پلہ جو ہے وہ ہوا میں اڑ جائے گا اور نیکیوں والا پلہ یکدم جھک جائے گا. محض اس ذرا سے کاغذ کے پرزے سے, ایک بھورا کاغذ ہے
اب یہ جو آدمی کی سرشت ہے نا، آدمی کی جو عادت ہے بڑی عجیب ہے. پہلے تو کہتا میرا کام بن جاؤ، کیسے ہی بن جاؤ مجھے کیا. پھر جب کام بن جاتا ہے پھر یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ بنا کیسے. اب نجات تو ہو گئی، اللہ نے نجات کر دی، نام اعمال نیکیوں کا پلہ جھک گیا، بس کامیاب ہو گیا. اب کہنے لگا یا اللہ مجھے بتا تو صحیح اس کاغذ میں کیا ہے. یہ اپنی عادت ہے نا سبھی کی. پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ بھی گاڑی میں اگر قدم آ جائے نا بس ایک دفعہ اندر ہو جاؤں. اگر اندر ہو جائے تو پھر کہتا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ مل جائے. جب بیٹھنے کی مل جائے تو کہتا ہے کہ یار ذرا لک سیدھا کر لئیے. عادت ہے نا آدمی کی. جب اللہ نے نجات کر دی تو اب کہنے لگا کہ اس کاغذ کے ذرا سے پرزے میں ہے کیا. میرے سارے گناہ اس نے ختم کر دیے، سارا نام اعمال ہوا میں اڑ گیا، اور یہ پلڑا جو تھا یہ نیکیوں والا جھک گیا. اس کاغذ میں ہے کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جاؤں مالک کائنات کے. ایسی چیز اللہ نے بتائی، ایسی چیز اللہ نے بتائی جس کی تمہیں قدر نہیں. یوں فرمایا میرے بندے وہ جو ایک دن تو نے اخلاص کے ساتھ مجھے مشکل کشا جان کر، مجھے حاجت روا جان کر، مجھے اپنا کارساز سمجھ کر، مجھے بے نیاز سمجھ کر، مجھے اپنا مالک سمجھ کر، مجھے اپنا تمام نظام کا مالک سمجھ کر وہ جو تیری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلا تھا وہ میں نے لکھ کر رکھ لیا تھا. اور یہ وہی کلمہ ہے، یہ وہی کلمہ ہے جس کو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ اس میں وزن کچھ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا الہی مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا، بالکل کوئی خاص وظیفہ ہو جو آج تک کسی کو نہ ملا ہو. خاص وظیفہ دے مجھے، تیرا نام لوں، تیرا قریبی بن جاؤں، تیرا محبوب بن جاؤں، تیرا بندہ بن جاؤں، تو میرا مالک بن جائے، تو راضی ہو جائے، ایسا وظیفہ بتا. تو فرمایا موسیٰ یہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا کر. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں، یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، میں نے تو کوئی خاص وظیفہ پوچھا تھا، خاص. فرمایا موسیٰ تو اسے عام سمجھتا ہے، تو اس کو عام چیز سمجھتا ہے. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ساتوں آسمان ساتوں زمین، سمندر دریا پہاڑ ندی نالے باغات، پوری دنیا کی زمین قرۂ عرب، سارا نظام عالم نظام کائنات ایک پلے میں رکھو اور دوسرے پلے میں رکھو لا الہ الا اللہ. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم وہ پلہ جھک جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ موجود ہوگا. یعنی یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنا وزنی کلمہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں. اب خدا نے خود فرما دیا کہ زمین و آسمان پہاڑ دریا سمندر چاند سورج ستارے مریخ آدمی جن فرشتے سب کو ایک پلے میں رکھو اور ایک پلڑے میں کلمہ رکھو تو کلمے والا پلہ جھک جائے گا. جب یہ کلمہ اتنا وزنی ہے اور یہ نجات کا بھی ذریعہ بنتا ہے تو اس کلمے کو کم سے کم اتنا تو کرے کہ آدمی صحیح پڑھے، کم سے کم اتنا تو کرے کہ اس کے الفاظ کو صحیح ادا کرے. جو کلمہ مدار نجات ہو، جس کلمے پر اللہ نے نجات موقوف کر دی ہو، جس کلمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کرسی پہ لکھا ہو، جنت کے مکانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سونے چاندی کی اینٹوں پہ، مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے گارے پہ، درخت کے پتے پتے پہ، جنت کے ایک ایک پھول کی پتی پہ، جنت کے باغ و بہاروں پہ، حوروں کے پیشانی پہ، غلمان کے ماتھے پہ، تمام جنت کے ہر مقام پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. آج اس کلمے کی لوگوں کو پرواہ نہیں. 100 سال کا بڈھا ہے کلمہ غلط پڑھتا ہوا مر رہا ہے، اور جس پہ نجات ہونی تھی تیرے پلے وہی نہیں. عورتوں سے کلمہ سنو لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ. جب کوئی آگو آکھے نا ای میں نہیں پاک نہیں آکھے جاؤں گا، اچھا تو حضور کو پاک نہیں بنے گا، بس ای پاسے بڑھ جان دینے ماری جو گئی مقدر بھیڑا جو ہو گیا نصیب. اچھا میں تو غلط آدھا کھڑا لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ. پاک کائے لیا تھے؟ اچھا پاک تو ہے تو میں نہ کھا. کوئی آدھا لا الہ الا
اللہ محمد یا رسول اللہ. آخر یہاں نہیں آخنا چاہیے. آخر کیوں؟ آپ بھی اسے نا کور لگ دیا کہ اندازہ لگا جب ذہن یہ ہو، فکر یہ ہو، نظریہ یہ ہو، جب لوگوں نے کلمہ ہی بدل دیا تو باقی اور بچے گا کیا؟ خدا کی قسم جنت کے درختوں کے پتوں پہ، جنت کے مکانات پہ، عرش عظیم پہ، عرش کرسی پہ، لوح محفوظ پہ، سدرۃ المنتہا میں، بیت المعمور میں، ساتوں زمین و آسمانوں میں، ہر فرشتے کی زبان پر جو کلمہ ہے وہ یوں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس میں محمد پاک رسول اللہ کا لفظ ملائے یا محمد یا رسول اللہ کا لفظ ملائے یا اور کوئی چیز پیدا کرے. کسی کو حق نہیں، کسی کو اختیار نہیں. جو کلمے کو بگاڑے گا خدا کی قسم اس کا ایمان بگڑ جائے گا. ترس کھاؤ اپنی دادیوں پہ، اپنی اماؤں پہ، اپنی خالہ پھوپھیوں کے کلمے صحیح کراؤ. خدا کی قسم جب جہنم کے انگاروں میں ان کو جلتا دیکھو گے تمہیں دکھ ہوگا. اور قرآن کریم میں آواز آئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ. فرمایا او اللہ والو، ایمان والو، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، بہن بیٹیوں کو جہنم کے انگاروں سے بچاؤ. آج کا مسلمان نہ کلمے والی زندگی بناتا ہے، نہ کلمے کے ترجمے پہ غور کرتا ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ کوئی نہیں، شادی کرانے والا اس کے سوا کوئی نہیں، شادی کرنے کے بعد اولاد دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں، گھر کی رونق کو دوبالا کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، چہل پہل گھر میں بنا دینے والا کوئی نہیں، اور بسا کر اجاڑ دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں. کوئی نہیں ہے. تمہیں کئی لوگ ملیں گے جو یوں کہیں گے دیکھو جی اللہ کو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے سوا اور خدا کون ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ والے بھی تو خدا کے ہی بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی تو خدا نے بنائے ہیں، کچھ ان کے بھی اختیار ہے. خدا کی قسم جب آدمی اللہ کا دروازہ چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے. بھلا اس سے یہ پوچھو اگر خدا کسی کو خدائی تقسیم کر کے دیتا اور نظام کائنات میں کسی کا تصرف ہوتا تو یہ مرتا ہی کیوں؟ کون راضی ہے اپنے مرنے پہ؟ کون راضی ہے لاکھوں من مٹی کے نیچے جانے پر؟ کلمے پہ غور کیا کرو. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کارساز نہیں، بے نیاز نہیں، میرے اندر کے حالات کو جاننے والا کوئی نہیں، باہر کے حالات سے واقف کوئی نہیں، رہبری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، ایک ایک دانہ کھلانے والا، ایک ایک پانی کا گھونٹ پلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ عقیدہ پختہ بناؤ تاکہ عمارت پکی بنے. دل میں یقین عقیدہ بناؤ گے عمارت ساری ختم ہو جائے گی. جیسے آج کل مال کے ڈاکو بہت پھرتے ہیں نا، شہروں میں دیہاتوں میں ڈاکے پڑ رہے ہیں مال پہ. تمہیں پتہ نہیں ہے ایمان پہ ڈاکے اس سے زیادہ پڑ رہے ہیں، ایمان پہ ڈاکے اس سے زیادہ پڑ رہے ہیں. غلط باتیں لوگوں کو بتانا. پکے ہو جاؤ، جو مولوی، جو ملا، جو مقرر، جو خطیب بات کرے پکڑو اسے اور کہو یہ اللہ کا قرآن موجود ہے، ہمیں نکال کے دکھا اس میں یہ بات کہاں ہے. مصیبت یہ ہے مولویوں کو تسلی ہے جو چاہے ساری عمر کہتے رہے تم نے پوچھنا ہی نہیں، تم نے نہیں معلوم کرنا. سونے کو دو چار جگہ دکھا لو گے، دیکھنا جی کہیں کھوٹ نہ ملا دیا ہو. چاندی کو دکھا لو گے اور چیزوں کے بارے میں تحقیق کرو گے، معلومات کرو گے، لیکن دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں کرو گے. اکھے جی جو ہے ٹھیک ہے، بس خیر صلی اللہ ہے. التحیات کے آخر میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ.
میں گواہی دیتا ہوں اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبدہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اگر تھوڑی سی توجہ کرو تو ایک نقطہ اور عرض کر دوں، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ میاں ہم پاپیوں کو جانتا ہے۔ وہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَعَبْدُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ ہماری رگوں سے واقف تھا، جس چیز کے لوگ منکر نظر آتے تھے، جس چیز میں لوگ گڑبڑ کرتے دکھائی دیتے تھے، اس نے پہلے عبدہ کو لایا اور پھر رسولہ کو لایا۔ پہلے اس نے ہماری رگوں کو پکڑا ہے۔ حکیم لوگ کہا کرتے ہیں نا بھی پہلے میں قبض کا علاج کر لوں اور دوائی پھر دوں گا، تو جیڑی سانو شرک دی قبض ہوئی پھر دی ہے نا، شرک دی قبض ہو رہی ہے، اللہ پہلے اس کا صفحہ چاہتا ہے۔ فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قبلہ رخ بیٹھا ہے، باوضو بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، فرض نماز کا اخیر ہے، تہجد کی نماز کا آخری اتحیات ہے، وطروں کے اخیر میں، نفلوں کے اخیر میں، فرمایا میرے بندے جب تک ہر نماز کے اخیر میں تو ان دونوں چیزوں کا اقرار نہ کرے، میری خدائی کا اور میرے محبوب کے بندے ہونے اور مصطفائی کا، اس وقت تک تیری نماز مکمل نہیں۔ اب بتاؤ ایمانداری سے کون سا مولوی، کون سا پیر، کون سا فقیر جو نماز پڑھتا ہو وہ اتحیات ضرور پڑھتا ہے نا؟ جڑے پڑھ دے ہی نہیں انہوں نے میں گلی نہیں کرتا۔ آج کل ایسے پیروں کی بھی کثرت ہو گئی جو نماز ہی نہیں پڑھتے، سبحان اللہ۔ پیر ہی نہیں پڑھتا تو مریدوں نے کیا پڑھنی ہے؟ مجھے ملا ایک میں نے کہا حضرت نماز کر لگا اکٹھی پڑھ لیں گے، اکٹھی پڑھ لیں گے۔ میں نے کہا انشاءاللہ مجائی بھی اکٹھی ہوگی، مجائی بھی اکٹھی ہوگی۔ ہائے ہائے، آپ نے دیکھا ہوگا چوری کرنے والے چور کو پولیس والے مارتے ہیں، پوچھتے ہیں کیسے چوری کی تھی، کیسے چابی نکالی، کیسے اٹھایا، اور قاتل کو کچھ نہیں پوچھتے، یوں ہی بند رکھتے ہیں اسے۔ قاتل سے کوئی نہیں چیز منواتے، منوانا کیا ہے؟ معلوم ہے کہ یہ قاتل ہے، یکدم اس کو پھٹا لگاتے ہیں۔ یہ جو نمازوں کے قاتل ہیں، یہ جو روزے کے قاتل ہیں، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قاتل ہیں، یہ جو قرآن کریم کے قاتل ہیں، یہ جو اسلام کے قاتل ہیں، اللہ پاک یکدم پھٹے لگائے گا قیامت کے دن۔ خدا کی قسم، جس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو اتنا دکھوں میں ڈالا ہے کہ آج اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ صحابی کہتا ہے اللہ غنی، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے پیغام سنایا ہے سرداروں کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، اپنی رسالت کا لوگوں کو پیغام دیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ سارے سرداروں نے انکار کر دیا، صرف انکار نہیں کیا، ظالموں نے اتنا بڑا ظلم کیا، طائف کے بچوں کو پیچھے لگا دیا، مارو امام الانبیاء کو مارو۔ صحابی کہتا ہے اتنا مارا کہ میں نے چاروں طرف اپنے سینے میں پتھر کھانے کی کوشش کی، مگر میرے کانوں میں کڑا کڑا کر کے ان پتھروں کی آواز آئی جو کالی کمری والے کے ٹخنوں میں، پنڈلیوں میں طائف کے لڑکوں نے مارے۔ صحابی رویا کرتا تھا حضور کے بعد بھی، کہتا ہے جب بھی مجھے طائف کا منظر یاد آتا ہے میرا جگر پھٹ جاتا ہے۔ صحابی کہتا ہے حضور کو اتنی تکلیف پہنچی، چکر کھا کر طائف کی زمین پہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ چلو آرام کر لینے دو، ہاتھ پکڑ کے شہنشاہ کائنات کو دھکا دیا ہے، سرزمین طائف سے باہر نکلو، تیرا لا الہ الا اللہ ہمیں منظور نہیں۔ 1,24,000 نبیوں کے ساتھ نہ تو کسی کا مکان کا جھگڑا پڑا، نہ دکان کا جھگڑا ہوا، نہ زمین کا جھگڑا ہوا،
نہ روپے پیسے کا جھگڑا، نہ رشتے ناطے کا جھگڑا، ایک جھگڑا چلا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، اور وہ جھگڑا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ یہ سب کہتے تھے وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، اور قوم کہتی تھی نہیں نہیں اور بھی ہیں۔ سارا جھگڑا یہی چلا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے سامنے آئے اور ان سب کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا یا قوم، او میری برادری، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے وطن کے لوگوں، او میرے ہم وطنوں، یا قوم اعبدوا اللہ کی تسبیح پھیرو، اسی کو سدو، اسی کو سورو، اسی کو بلاؤ، وہی تمہارا سب کچھ ہے۔ آگے سے قوم نوح علیہ السلام، دیکھو ایک طرف پیغام ہے پیغمبر کا، نبی کا، اللہ کا پیغام ہے، زبان نبی کی ہے، حکم خدا کا ہے، اور قوم آئی، قوم کہنے لگی یا نوح لیس بی ضلالۃ، اللہ پتہ چل گیا تیرا پاگل ہے، ساری قوم کدھر جا رہی ہے، تو اکیلا کدھر چلا ہے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے تاج نبوت پہنایا ہے، میں نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، خدا کا پیغام تمہیں دے رہا ہوں، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میری بات پہ یقین کرو میں اللہ کا رسول ہوں۔ جا جا تیرے بھر کے ہزاروں دیکھ رکھے ہیں، رسول رسول بڑا پھرتا ہے، اور کوئی اللہ کو نہیں ملا رسول بنانے کے لیے، تیرے جیسا غریب رہ گیا، اور یہی تانا ملا آمنہ کے در یتیم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن ہے قرآن کریم، میری تو ہر وقت دعا ہے اللہ کرے تمہارے گھروں میں قرآن بس جائے، تمہارے دلوں میں بس جائے، تمہاری اولاد کی زبانوں پہ بس جائے۔ خدا کی قسم باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں، میری تو تمنا ہے تیری زبان ہو، کلام خدا ہو، تلاوت ہو رہی ہو، دنیا سے روانگی ہو رہی ہو، پھر تو آئے گا نا مزہ۔ اس حالت میں موت آئے مگر بڑا مشکل ہے، ہم نے عادت ہی نہیں بنائی، ہم نے وہ عادت بنائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خداوند کریم کی نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ نے یہی اعتراض کیا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ اچھا جی ہے پیغمبری کے لیے، اور کوئی کھاتا پیتا آدمی، کوئی سارے چودھری مر گئے ہیں، کوئی دولت مند نہ ملا خدا کو، جناب ملے ہیں جن کے پاس مکان بھی نہیں ہے، دکان بھی نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، کل نوکری کرتے تھے خدیجہ کی، ساز و سامان لاتے تھے، ماں کے پیٹ میں ابا فوت ہو گیا، گھٹنوں کے بل چلے تو اماں فوت ہو گئی، 8 سال کی عمر تھی تو دادا جواب دے گیا، جوانی آئی تو بے شمار رشتے دار فوت ہو گئے، تیرے سوا اور خدا کو نبی بنانے کے لیے کوئی نہیں ملا، رسول کی رسالت کے لیے اور کوئی نہیں ملا۔ ابو لہب اتنا بڑا آدمی ہے، ابو جہل اتنا بڑا آدمی ہے، امیہ بن خلف سردار ہے، اور اسی طرح سے عتیبہ ہے، عتبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے، یہ بڑے بڑے کافر بدماش اتنے ہیں، کوئی نہیں ملا اللہ کو نبی بنانے کے لیے، ایک تو ہی ملا ہے جس کے یہاں روٹی بھی نہیں، جس کے کپڑوں کا یہ عالم ہے کہ بٹن کے بجائے کانٹے سے دھو رکھے ہیں۔ اعتراض کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے والوں نے، آج تم بھی تو، تم کون سے کم ہو، بڑے بڑے اعتراض کرتے ہو بیٹھ کر، والد بڑے پھرتے ہیں، انہوں کی پتا، انہوں کا کم ہے نکاح پڑھانا تے مردے نو آنا، فالتو گلا کیوں کرتے رہے، اسی ٹھیک ہے، اسی پنڈر بھرے ہوئے مردے نو آن دے، پیو تیرا مرے نو آئیے اسی کیوں، جائیداد تو سانبھے، مڈی تیری ساری، مکان تیرا، دکان تیری، مربع تیرا، باغ تیرا، اور ساری رات روندے اسی پھریے کیوں؟ فرمایا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔
شدہ یتیم غریب، گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، دولت نہیں، کاروبار نہیں، دھندا نہیں، نبی نبی کیسے نبی ہے؟ خدا نے فوراً فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، او مکے کے چودھریوں، سرداروں اور بڑے بڑے گرو گھنٹالوں اور بڑے بڑے گبروں، یہ بتاؤ میری رحمت کو تقسیم کرنے والے تم کب سے بن گئے؟ یہ تو میری مرضی ہے کہ میں چاہوں تو قطرے کو سمندر کر دوں، میں چاہوں تو یتیم کو پیغمبر کر دوں۔ تم اپنی چودراہٹ کو سر پہ رکھے پھرو، کون ہوتے ہیں تم میرے نظام میں دخل دینے والے؟ نحنو قسمنا، ہم تقسیم کرتے ہیں۔ الم یجد کا یتیما فآوا، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم تم سارے چودھری جہنم کے انگارے بنو گے اور آمنہ کا در یتیم ساری کائنات کے لیے رحمت بنے گا۔ یہ ہے اعتراضات جو اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کیے ہیں۔ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے تو خطبہ ابو طالب نے پڑھا، خطبہ ابو طالب نے پڑھا حضور کے چچا نے، اور اس میں یہ لفظ موجود ہے، وہ خطبہ کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت علی کے والد ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا ہے نکاح کا، اس میں یہ لفظ ہے ابو طالب کے، اگرچہ آج میرا بھتیجا نادار ہے، غریب ہے، مفلس ہے، مسکین ہے، مکان والا نہیں، دکان والا نہیں، کاروبار والا نہیں، دھندے دولت والا نہیں، سونے چاندی والا نہیں، ابو طالب کہتا ہے وہ وقت دور نہیں کہ پوری کائنات کی دولت میرے بھتیجے کے قدموں میں ہوگی۔ یہ وہ کہتا ہے جو ایمان بھی نہیں لایا۔ چنانچہ نکاح ہوتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی بہت بڑی رئیسہ تھی، مکے کی بہت بڑی دولت مند مائی تھی، اس نے قربانی دی۔ ٹھیک ہے عورت بنی تھی نا، لیکن واہ فاطمہ کی اماں پیغمبر کی گھر والی قربان جاؤں سامنے آئی اور کہا کالی کملی والے اب تک آپ نے جو کام کیا میرے کاروبار کا ملازم کی حیثیت سے، آج کے بعد اس مکان کا، اس مال کا، میری جان کا، میری آن کا، میری عزت کا، میری آبرو کا، میرے ایک ایک بال کا، ساری دولت کا آج کے بعد خدیجہ مالک نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ مالک ہے۔ ساری دولت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی حضرت خدیجہ نے، اور سپرد بھی زبانی نہیں کی۔ اگر کوئی نعوذ باللہ اور مائی ہوتی، جب حضور نے اس میں سے خیرات کی ہے نا، دو چار دن میں جتنی حضرت خدیجہ کی دولت تھی مکے کے غریبوں میں، یتیموں میں، دو چار دن میں سارے ٹھکانے لگا دی، سب اللہ کے نام پہ دے دی۔ کوئی اور مائی، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے، مقبول ترین بندے، اللہ والے، اللہ کے ولی، بزرگان دین رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے واقعات اور مختصر سے حالات اس نیت سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کا موقع ملے، ہم لوگ بھی یہ سوچیں کہ یہ اللہ والے تھے، پیٹ بھی تھا، نفس بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، پیاس بھی لگتی تھی، بھوک بھی لگتی تھی، کپڑا بھی درکار تھا، سردی گرمی بھی آتی تھی، ان لوگوں نے اللہ کی رضا کیسے حاصل کی؟ نیت میری کسی کی تردید مقصود نہیں، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جیسے سڑک پہ پیدل آدمی چل رہا ہو اور پاس سے کار گزرتی ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ میرے پاس بھی کار ہوتی۔ ان اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کر میں اور آپ کیوں نہیں سوچتے کہ میں بھی اللہ کا نیک بندہ بن جاتا؟ کوٹھی بنگلہ دیکھ کر، لمبا چوڑا کاروبار کارخانہ دیکھ کر آدمی کے دل میں آتا ہے یارو یہ کارخانے دار ہے، میں اس کا مزدور ہوں۔ تیرے دل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا اور فلانا ساری رات سویا ہی نہیں؟ ہم لوگ اپنے معاملات میں، اپنے کردار کے بارے میں آخر کب سوچیں گے وہ کون سی نئی زندگی ملے گی؟
بس ایک دھوکہ لگا ہوا ہے، او جی میں تو گناہگار ہوں میرا کیا، او جی میں تو گناہگار ہوں میرا کیا، یوں کرتا کرتا ہی مر جائے گا، توبہ نہیں کرنی۔ کوئی آدمی پلیت ہو اور وہ یہ کہتا رہے او یار میں تو پلیت ہوں، یار میں تو ناپاک ہوں، میرا کیا میں تو ناپاک ہوں۔ اللہ کے بندے پانی کے پاس جا، غسل کر، پھر ہی تو پاک بنے گا۔ اپنے آپ کو پلیت پلیت کہتا رہے، یوں تو پاک نہیں بنے گا۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں آدمی کے اندر کو ٹھیک کرتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر بلڈ پریشر کے مریض ہو تو نمک نہ کھاؤ، شوگر کے مریض ہو تو میٹھا نہ کھاؤ، باقی کے مریض ہو تو آلو نہ کھاؤ۔ اللہ والا کہتا ہے اگر تمہارے اندر شرک کی بیماری ہے تو خدا کے دروازے کے سوا کہیں نہ جاؤ۔ اللہ والے اندر کا علاج کرتے ہیں، روحانی علاج کرتے ہیں، اس بیماری کا علاج کرتے ہیں جو قبر میں کام آئے گی۔ جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو وہ تمہیں یہ بتائیں گے کہ نبی کی سنتوں کے پھول چھوڑ کر بدعت کے کانٹوں کی طرف نہ جاؤ۔ اور ہدایت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ وہ جوان کتنا خوش نصیب ہوگا جو حضور کے ساتھ سواری پہ سوار ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، جس سواری پہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہیں، اسی سواری پہ صحابی بھی سوار ہے، آپ کے پیچھے سوار ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ۔ وہ کتنا مقدروں والا جوان ہوگا جس کا نام آقا کے پیارے پیارے منہ سے نکلا۔ فرمایا یا معاذ، او معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، میرے آقا میں حاضر ہوں، میں غلامی میں حاضر ہوں۔ کچھ نہیں فرمایا، پھر دوسری مرتبہ ارشاد ہوا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، کالی کملی والے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، میں غلامی میں حاضر ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا یا معاذ۔ سمجھے آپ، یہ تو حضور کو پتا تھا کہ میری آواز اس نے پہلی دفعہ میں ہی سن لی، پکار رہا ہے میں حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ آواز اس لیے دی، یعنی میں جو تجھے بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم بات ہے، توجہ کر، دھیان کر اس بات کی طرف جو میں تجھے بتانے لگا ہوں۔ تیسری مرتبہ ارشاد ہوا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، میرے آقا میں حاضر ہوں، غلامی میں حاضر ہوں۔ ارشاد فرماؤ، فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ، او معاذی مجھ سے ارشاد سن لے، مجھ سے پیغام سن لے، میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھے بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں، گر کی بات بتانے لگا ہوں، کوئی حقیقت کی بات بتانے لگا ہوں۔ لا تشرک باللہ، او میرے جوان، میرے صحابی، او معاذ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کسی کو بگڑی بنانے والا نہ سمجھنا، کسی کو پریشانی دور کرنے والا نہ سمجھنا، زندہ کرنے والا، مارنے والا، فقیر بنا دینے والا، فقیر کو شہنشاہ بنا دینے والا، اس کے سوا کوئی نہیں۔ چلو ہو گئی بات، فرما دیا آپ نے کہ شرک نہ کرنا۔ اب ہماری بات سنو، ابھی حدیث کا جملہ باقی ہے
जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला। अहम बात बाकी है, ठीक है फरमा दिया, लेकिन अब सवाल करो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जी अगर कोई मुसीबत की वजह से कर बैठे, अगर कोई परेशानी के आलम में आके कर बैठे, कोई दुखों का मारा हुआ कर बैठे, तो साफ फरमा दिया, फरमाया ओमाज इन कुतिलता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, तेरा कीमा बना दिया जाए, उससे भी सख्त बात आगे फरमाई औरिकता, चाहे तुझे जलाकर खाक कर दिया जाए, तेरा कीमा बना दिया जाए, तुझे जलाकर राख बना दिया जाए, किसी हाल में भी तुझे शिर्क करने की इजाजत नहीं। और एक और बात मेरे से सुनकर पका के ले जाओ, चोरी करने वाला सारी उम्र चोरी करता है, लेकिन कभी ऐसा दिन उसकी जिंदगी में नहीं आया होगा जब वो ये कहे कि मैं इबादत कर रहा हूं। लाख चोरी की हो, ये कहेगा कि मैं गुनाहगार हूं, चोरी कर, अपन चलो तुम्हारे मुंह पे नहीं कहेगा, दिल में कहेगा। जिना करने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता, शराब पीने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता, हराम खाने वाला, रिश्वत लेने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता। शिर्क ऐसा गुनाह है, ऐसी गुमराही है, उसको बंदा गुनाह समझ कर नहीं, इबादत समझ के करता है। और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शिर्क करने वाले को तौबा की तौफीक नहीं होती। वो उसको बुरा समझे तो तौबा करे, जब वो उसको बुरा समझता ही नहीं तो गुनाह समझते ही नहीं तो तौबा काहे की करेगा वो। मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो औलिया कराम हैं, बुजुर्गान दीन है, अल्लाह वाले हैं, ये शिर्क की लानत से आदमी को बचाने के लिए सारी जिंदगी कोशा रहते हैं। हदीस पाक में आता है, इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब आदमी गुनाह करता है, फरमाया इन्ना फिल जसदी लमुज़ग़तुन इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया आदमी के बदन में एक गोश्त का टुकड़ा ऐसा है कि जब वो ठीक हो जाए तो सारा बदन ठीक हो जाता है, जब वो बिगड़ जाए तो सारे बदन का निजाम बिगड़ जाता है। अला वही अल क़ल्ब, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दिल है। दिल आदमी का संवर जाए तो सारा कुछ संवर गया, दिल बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। रियाकारी दिल से पैदा होती है, तकब्बुर देखने में नहीं आता, दिल में पैदा होता है, फखर दिल में पैदा होता है, उजब और खुदबीनी दिल में पैदा होती है। तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का दिल जो है वो सफेद होता है, बिल्कुल सफेद होता है। जब बंदा गुनाह करता है तो एक छोटा सा स्याह काला नुक्ता उसके दिल पे लग जाता है, फिर दूसरा गुनाह करता है, फिर दूसरा नुक्ता लग जाता है, फिर तीसरा गुनाह करता है, फिर तीसरा नुक्ता दिल पे लग जाए, हत्ता कि उसका दिल सारा काला हो जाता है। और जब सारा दिल काला हो जाता है तो उसके दिल के अंदर फिर हक समझने की गुंजाइश नहीं रहती। फिर वो इतना बिगड़ता है, इतना बिगड़ता है कि खिलाफे शरा काम को वो इबादत कहता है, फिर वो ढोल धमाके को इबादत कहता है, फिर वो चिमटा खड़काने को इबादत कहता है, फिर वो नशा करने को इबादत कहता है, फिर वो नमाज ना पढ़ने को इबादत कहता है, फिर वो कुरान के करीब ना आने को इबादत कहता है। हालांकि बुजुर्गों का ये तरीक़ेकार नहीं। साईं तवक्कल शाह साहब सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, अंबाले शहर में मज़ार है, हजरत के वाक़यात में लिखा है कि जब कोई आलिम, जब कोई कारी, जब कोई बुजुर्ग कुरान पढ़ता या कुछ बयान करता, अगर कुरान पढ़ता पढ़ता गलती करता, हाँ ये बात समझ लो कि साईं शाह साहब जो थे अनपढ़ थे, आलिम न थे, पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन अगर कोई कुरान की आयत गलत पढ़ता तो साईं शाह साहब जो थे वो कहते कि तूने गलती की है।
اور اگر کوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھتا اس میں کوئی غلطی کر دیتا تو شاہ صاحب فرماتے کہ تو نے غلطی کی ہے. تو ایک دن مولویوں نے، عالموں نے، قاریوں نے مشورہ کر لیا اور کہنے لگے آؤ شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کو یہ پڑھے ہوئے تو ہے نہیں، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ آیت غلط پڑھی گئی یا حدیث پاک غلط پڑھی گئی، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو اللہ والے کی خدمت میں پہنچے اور جا کے یہ سوال کر دیا، اللہ والے سے یہ سوال کر دیا. آپ سب سبحان اللہ کہو تو میں آگے جواب بتاؤں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ والوں کی. فرمایا تم نہیں جانتے جب کوئی قاری قرآن صحیح پڑھتا ہے، عالم حدیث پاک صحیح بیان کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں، میری آنکھوں کو نظر آتا ہے اس کے سر سے لے کر آسمان تک نوری فرشتوں کی قطار بند جاتی ہے. اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو وہ قطار ساری رخصت ہو جاتی ہے، وہ قطار ساری چھٹی کر جاتی ہے. میں سمجھ جاتا ہوں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے. یہ ہے اللہ والوں کی باتیں جو ہم لوگوں کے کام آنے والی ہیں، جو ہمارے سوچ و بچار کی ہیں، جو ہمارے کرنے کی ہیں. کہ کتنے دن ان حضرات کو فاقے کرنے پڑے، مصیبت جھیلنی پڑی، پریشانی اٹھانی پڑی تو پرواہ ہی نہیں کرتے تھے. مخلوق سے سوال کرنا ان حضرات کے یہاں بہت بری بات تھی. بلکہ نفحۃ الیمن ایک عربی کورس کی کتاب ہے، درس میں پڑھائی جاتی ہے عربی مدرسوں میں. ہم نے جب سبق پڑھتے تھے تو ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کسی پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والا رہتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا ہر وقت. اللہ کی طرف سے کھانا آ جاتا تھا اور وہ کھا لیا کرتا تھا. تو خدا امتحان بھی کرتا ہے، آزمائش بھی کرتا ہے. دعا کیا کرو اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائے. ہم لوگ آزمائش کے قابل کہاں ہیں؟ تو اللہ پاک نے جب اس اللہ والے کی آزمائش فرمائی تو 3 دن تک کھانا نہ آیا، 3 روز تک کھانا نہیں آیا. جب نہیں آیا تو بھوک نے ستایا، اور جب بھوک نے ستایا تو پریشانی ہوئی، اور جب پریشانی ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ اب میرے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا، اب تو میں بالکل بھوک نے تنگ کر دیا مجھے. تو پہاڑ سے نیچے اترے اور جا کر کے ایک مکان پہ سوال کر دیا، اور سوال یہ کیا کہ اللہ نام پہ مجھے کھانا چاہیے. ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، اور یہ اللہ کا ولی لے کے چل دیا. تو جس گھر سے 3 روٹیاں ملی تھی ان کے یہاں ایک کتا بھی تھا، وہ اس ولی کے پیچھے پیچھے لگ گیا اور بھونکار قریب تھا کہ کاٹ کھائے پھاڑ کھائے. اللہ کے ولی نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظالم کتا پیچھے لگ گیا، 1 روٹی اس کو پھینک دوں، 2 مجھے کافی ہو جائیں گی، یہ اپنا اس کی ہلے لگ جائے گا، مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا. یہ کتاب کی بات ہے، حدیث کی نہیں. تو نفحۃ الیمن کتاب میں واقعہ یوں لکھا کہ کتا 1 روٹی کھا کے پھر بھاگ کے اس ولی کو مل گیا اور بہت بھونکار کاٹنے کے قریب ہوا. تو پھر اللہ کے ولی نے سوچا کہ یار 1 ہی روٹی کافی ہو جائے گی، یہ تو پھر ظالم پیچھے ہو گیا. اس نے دوسری روٹی بھی اس کو پھینک دی. اللہ کی شان، کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر ولی کے پیچھے پیچھے. اس نے سوچا ایسی روٹیوں سے تو یوں ہی بھلے، وہ تیسری بھی پھینک دی. کتے نے تیسری بھی کھا لی، اور جب تیسری روٹی کھا کے کتا بھونکا، اب ولی کھڑا ہو کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا او کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ عربی کا لفظ ہے وَمَا عَدِيمُ الْحَيَا، اور بغیرت کمینے، تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی، جس دروازے پہ تو رہتا تینوں کھا لی پھر بھی بھونکتا ہے. 3 روٹیاں میں نے تجھے دے دی پھر بھی بھونک رہا ہے. تو یوں لکھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو بھی زبان دی، اور وہ یہ کہنے لگا کہ ولی صاحب ذرا ٹھہرو، خود فیصلہ کرو، تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں. فیصلہ جناب کریں، میں کتا ہوں، آپ ولی ہیں، جنت کے کھانے کھائے، ارے 3 دن نہ ملا تو آدمی کے دروازے پہ آ کے ماتھا گھسایا، جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، مجھ سے قسم لے لو میں کتا ہوں، کئی مرتبہ 8 دن ٹکڑا نہیں ملتا، قسم لے لو اس دروازے کے سوا کبھی کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا میں. تجربہ کر لو.
3 दिन कुत्ते को टुकड़ा डालो, चौथे दिन दुम हिलाकर तुम्हारे पांव में लिटेगा। सारी उम्र गुजर गई उस मालिक का दिया हुआ खाते हुए पीते हुए, आज भी तुझे उस मालिक का दरवाजा समझ नहीं आया। पानी वो पिलाता है, वल्लदी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इदा मरिज़तु फहुवा यशफीन। कितना खिलाता है, कितने आला दर्जे के खाने खिलाता है, तरह तरह के खाने खिलाता है। पाला उसने, संभाला उसने, जिंदगी उसने दी, औलाद उसने दी, खूबसूरत बीवी उसने दी, गराबाद उसने किया। थोड़ी सी परेशानी आ गई, अब जाके कब्र के सामने झुका खड़ा है, उस मालिक से मेरा काम नहीं चला, और 4 गज जमीन में पड़ने वाले, तू मेरी हाजत रवाई कर दे। कौन से वली ने ये तालीम दी, कौन से वली ने ये तरगीब दी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का पीर है। इतने अल्लाह वाले लोग थे, इतने अल्लाह वाले लोग थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त दिल्ली शहर में आ गया। न दौलत थी, न कोठी थी, न बंगला था, फकीरी। हाय हाय, अजीब बादशाहत होती है इन लोगों की। बादशाह इनके दरवाजों पे आया करते थे। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं। महमूद गजनवी का जमाना है। महमूद गजनवी मरहूम बादशाह नेक आदमी था। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और हजरत ने यूं पूछ लिया, फरमाया महमूद 2-4 दिन पहले भी तो सुना था कि तुम इधर आए हो, मुझसे मिल के नहीं गए? तो कहने लगा हजरत सरकारी दौरे पे आया था, सरकारी दौरे की लपेट में अल्लाह वाले की जियारत को बेअदबी समझता हूं। अल्लाह वाले की जियारत करने आऊं, काम कोई और लेकर आऊं और अल्लाह वाले की जियारत करूं? मेरे नजदीक ये बेअदबी है। फरमाया आज इरादा करके आए हो? कि जी हां इरादा करके आया हूं। बातें होती रही। महमूद कहने लगा हजरत आज बहुत बड़ा काम लेकर आया हूं, दुआ फरमाओ। सोमनाथ के मंदिर पे हमले का इरादा है। 70 राजाओं की फौज आएंगी, 70 बादशाहों की फौज आएंगी, 70 राजा हिंदू अपनी फौज लेकर आएंगे। मैं अकेला मुसलमान मुकाबले में आऊंगा। दुआ फरमाओ वो कादिर करीम मुझे फतह अता फरमाए। कैसी नीयत लेकर आया करते थे बादशाह लोग फकीरों के दरबार में। आज तो अगर किसी वली के पास भी जाओगे, मैंने मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मद्दसिल्लू से पिछले दिनों अर्ज कर दिया, मैंने कहा हजरत आप अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कई कई दिन लोगों को नेकी मिलेगी, ज़ियारत होगी। तो फरमाने लगे कारी साहब आपको क्या पता है, बस इसी काम के लिए लोग आते हैं। हमारी ईंट पर दो, हमने मकान बनाना है, हमें दुकान का तावीज दे दो, हमारे पीछे दुश्मन लग गया, हमारा मुकदमा हो गया, और यूं तो कहने कोई भी नहीं आता, दुआ कर दो अल्लाह मेरी कब्र में भलाई फरमा दे। तो महमूद गजनवी ने ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से दरखास्त की कि आप दुआ फरमाएं। अल्लाह वाले ने दुआ भी फरमाई और अपना मुसल्ला दे दिया। यूं फरमाया महमूद जब मुश्किल वक्त आ जाए इस मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करना। पता चला कि अल्लाह की मदद जो है वो नमाज के साथ है। मैं तुम्हें भी बताता हूं, वली तो मैं नहीं। जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई तकलीफ आए, फरमाया इस्ताईनो बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह आसानी होगी। सब्र कर, नमाज पढ़,
ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. صبر بھی کرتا جا، نماز بھی ادا کرتا جا. جس سے تیرا بگاڑ ہے یوں بھی سوچتا جا میری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، میں مارا جاؤں گا. مسلح ساتھ لے کر چلا گیا اور اپنی فوج کو لے کر کے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کر دیا. مسلمان فوج بڑا سفر کر کے آئی تھی، دور سے آئی تھی، تھکی ہوئی تھی، چور چور تھی. اتنے حالات نہ تھے، اتنے ہتھیار نہ تھے. 70 راجاؤں کی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی. محمود غزنوی کو خبر دی گئی بادشاہ شکست ہو گئی. محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی. اور یہ بھی بتا دوں اللہ والوں کا اتنا ادب کیا محمود غزنوی نے کہ اس مصلے پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی، اس کو سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھی. مصلہ اللہ والے کا سر پہ رکھ لیا اور نماز پڑھی خدا کے حضور میں. اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا. میرے پروردگار بے نیاز خالق و مالک، میں گناہگار سہی، میں سیاکار سہی، میں تیرا بندہ ہوں. او میرے مولا مقابلہ کفر سے ہے، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں. تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. او میرے پروردگار آج مجھے ذلیل نہ کر، آج میری شکست نہ کر، آج مسلمانوں کو شکست نہ دے. اور بے نیاز پروردگار کافر کہیں گے ان کا خدا کہاں گیا. بس محمود غزنوی نے اللہ کے حضور میں نماز ادا کی اور دامن پھیلایا اور سر سجدے میں رکھا. وہ اطلاع ملی کہ شکست فتح میں بدل گئی. چنانچہ جمعے کا خطبہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کے اندر دیا. اس قدر اللہ والوں کو دلچسپی تھی ان معاملات سے کہ قوم کے لیے بھلائی ہو، ملک کے لیے بھلائی ہو، عوام کے لیے آخرت کی دنیا کی بھلائی مقصود تھی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے ہیں. بادشاہوں کا زمانہ ہے. اللہ اللہ کیا عجیب لوگ تھے. آج تو اچھے بھلے دیندار طبقہ نماز پڑھانے والوں کو نماز کے، غسل کے، وضو کے مسائل معلوم نہیں. دوستو ایسا وقت تھا سلطان صلاح الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ ہو کر عربی کی بہت بڑی 4 جلدوں میں کتاب ہے ہدایہ. بادشاہ صلاح الدین خلجی کو زبان نہیں آتا. اتنی بڑی عظیم کتاب زبان نہیں آتی. وہ بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے اور ولی بھی ہوتے تھے. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑا بادشاہ ہو کر، اورنگزیب ہے، عالمگیر ہے، اتنا بڑا عظیم بادشاہ، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک اس بادشاہ کو زبان نہیں آتی. اور قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا قاری تھا، قرآن کا عالم تھا، قرآن کا مفسر تھا، ولی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، اللہ والا بھی تھا. اور اتنا خوف تھا دل میں تمہیں کیا بتاؤں. اللہ اکبر. بادشاہ ہو کر کے کپڑا خریدا، مزدوری کر کے کپڑا خریدا بادشاہ نے، اور کپڑا خرید کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی اور چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر فروخت کی، بیچی. 6-7 روپے جمع کر کے ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے. کبھی ہم نے بھی سوچا جو رشوت مارنے والا آدمی ہے بتاؤ اس کے لیے کفن کہاں سے اچھے پیسے تلاش کر کے لایا جائے گا؟ رشوت کا ہی کفن ملے گا نا. جو آدمی ملاوٹ کر کے پیسے کماتا ہے
فنکاری کر کے پیسہ کماتا ہے، دغا اور فریب کر کے پیسے کماتا ہے، تو آج ہمارا کفن بھی صحیح نہیں، کفن بھی دغا والا، فریب والا، ملاوٹ والا۔ بلکہ تم تو کہتے ہو کہ آج کل کھانے کے لیے خالص کچھ نہیں ملتا، میں کہتا ہوں میت کو غسل دینے کے لیے پانی خالص نہیں ملتا، یہ جو ہم موٹریں نل کے لگاتے ہیں یہ پیسے کون سے ہمارے خالص ہیں؟ جو صابن میت کو مل رہی ہیں کون سے پیسوں کا خریدا ہوا ہے؟ جو خوشبو میت کو لگ رہی ہے کون سے پیسوں کی خریدی ہوئی ہے؟ جو کفن پڑ رہا ہے وہ کیسے پیسوں کا کفن ہے؟ اور میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں جو کندھوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں وہ کون سے کتب ہیں، کون سے ابدال ہیں؟ جس نے میت کو غسل دیا ہے کبھی معلوم کیا کہ وہ کتنا بڑا نیک آدمی ہے؟ یہ تو ہمارے آخری وقت کا حال ہے، اور اس طرف کسی کا دھیان نہیں، سوچ نہیں، بچار نہیں، قطعی طور پر اندھے ہو جاتے ہیں۔ او میاں ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا ایک بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہم جائیں گے، اگر اور سارے معاملات کو چھوڑ دو، اللہ پاک یہی پوچھ لے کہ میاں یہ کفن جو پہن کے آیا یہ کیسا ہے؟ یہ جو کفن پہن کے آیا یہ کیسا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تھیلی پہ لکھ کر کے بند کر کے رکھ دیا، جب میرا انتقال ہو جائے، میری موت آ جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا آخری لباس جو میں نے ساتھ لے کے جانا ہے وہ شادی کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، سفر کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، غیر ملکوں میں جانے کے لباس دنیا تیار کرتی ہے، ادھر ادھر جانے کے لیے، تقریبوں میں جانے کے لیے جوڑے لباس پوشاک دنیا تیار کرتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں لوگوں، قبر کی پوشاک ہم کب تیار کریں گے؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے کفن کا انتظام کر کے رکھ دیا۔ ہمارے گھروں میں تو اگر کفن کا ذکر کرو تو گھر والے بھی منہ بنائیں گے، چھوڑو تم نے کفن کی باتیں بنانی شروع کر دی ابھی سے ہی۔ اور ایک اور عرض کروں، کفن بھی مقدر والوں کو ملتا، کئیوں کو ملتا ہی نہیں۔ کفن نہیں ملتا، قبر نہیں ملتی، نماز جنازہ نہیں ملتی، غسل نصیب نہیں ہوتا، مقدری سودے ہیں۔ نہ یہ دولت سے بات بنتی ہے، اور نہ یہ اقتدار سے بات بنتی ہے، اور نہ یہ سرمایہ سے بات بنتی ہے، یہ تو تقدیروں کے مسئلے ہیں جو مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، اللہ غنی جنگ احد ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی آپ کی حالت بھی زخمی ہے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، آپ کے چہرے میں خود جو سر پہ اوڑھ رکھا تھا اس کے حلقے کڑیاں چہرے انور کے اندر چلی گئی، نکلتی نہیں، نکالنا چاہتے ہیں، نکلتی نہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں میں پکڑ کر وہ حلقہ زنجیر والا کھینچ لیا۔ اللہ غنی، ادھر خون کا پھوارا چھوٹا، خون کا پھوارا چھوٹا۔ اللہ، عرش الہی سے آواز آئی، جبریل، پل جھپکنے کے برابر جبریل ساری دنیا کا نظام طے کر سکتا ہے۔ توجہ، اللہ نے آواز دی، جبریل، عرض کیا حضور، فرمایا یاد رکھ اگر میرے محبوب کا خون زمین پہ گر گیا تو پھر تو جبریل کا آئے گا۔ سدرۃ المنتہا سے سیکنڈ تو بڑی چیز ہوتی ہے، پل جھپکنے سے پہلے جبریل نے آ کر اس خون کو سنبھالا ہے۔ اتنی عظمت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور ہر پیغمبر کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے بادشاہ نے منجنیق میں بٹھا کر یوں آگ میں پھینک دیا،
उस मिनजनीक में से, पंगूड़े में से खलील निकल चुका। आवाज आई जिब्रील, जवाब मिला हुजूर कि मेरा खलील को क्या हुआ? हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ, याद रख अगर खलील का एक बाल भी जल गया तो तू जिब्रील किस काम का? अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ने पहले पहुंचकर आग पे पर बिछा दिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंका। अब बताओ, कुआं कोई 100-200 गज या 100-200 मील तो लंबा नहीं होता। मैं खालिक की बेनियाजी तुम्हें बता रहा हूं, और अपने पैगंबरों की किस तरह हिफाजत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। भाइयों ने कुएं में धक्का दिया, जिब्रील जी ये क्या हुआ? तो मेरा नबी आया, मेरे नबी के कुएं में जाने से पहले तख्त बिछा दे। जिब्रील ने पर बिछाकर तख्त बना दिया। वो तो यूं बचाता है, वो तो यूं संभालता है। अबू बैदा बिन जर्रा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर में से वो जो जंजीर कड़ी खींची, अल्लाह अल्लाह, अबू बैदा के 2 दांत नीचे के, 2 ऊपर के, 4 दांत निकल गए। आज हमारे दांतों को कीड़े खा जाते हैं, खोखरें बन जाती हैं, निकल जाते हैं। अबू बैदा तू कितना खुश नसीब जवान है, तेरे 4 दांत तो निकल गए, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को तूने दूर किया। यानी आका की खिदमत करते हुए अबू बैदा के दांत निकल गए। उधर अपनी तकलीफ है, इधर पता चला काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे चाचा का हाल ठीक नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा सदमा पहुंचा, बड़ा रंज पहुंचा। एक बात करता हूं, तवज्जो करके लिख के ले जाओ, काम आएगी। बेटियों को बताओ, बहनों को बताओ। सरकार की नजर पड़ी, सरकार की नजर पड़ी। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की बुआ, हुजूर की फूफी, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मा, अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन दौड़ी दौड़ी आती है। पता चला ना मदीने में कि भाई का हाल ठीक नहीं, शहीद कर दिया गया। औरत जात दौड़ी दौड़ी आई। हुजूर ने फरमाया, जुबैर कौन औरत है, जाके रोको, लाश का हाल ठीक नहीं, कपड़े फाड़ेगी, जजा फजा करेगी। मैंने सुना है लाश का हाल ठीक नहीं है। हजरत जुबैर ने आके रोका, करीब आकर पहचान लिया, हजरत जुबैर की अम्मा थी। उन्होंने कहा, अम्मा इजाजत नहीं, आगे ना जाओ। हजरत सफिया अरब की तकड़ी माई, मारा गुस्सा जुबैर को ऊपर फेंक दिया। कहने लगी, हाथ एक तरफ, मैं अपने भाई को देखने ना जाऊं। जुबैर को तो मुक्का मार के परे फेंक दिया। और लोगों तवज्जो करो, गुलाम आप भी बनते हैं, गुलाम मैं भी बनता हूं। खुदा की कसम टाइम पे गुलामी का पता चलता है। फिर जुबैर कहने लगा, अम्मा हुजूर ने मना फरमाया, आगे ना जा, हुजूर ने मना फरमाया। खुदा की कसम जिम्मेदारी से कहता हूं, उलमा ने लिखा है, हजरत सफिया ने जो पैर कदम आगे रखने के लिए उठाया हुआ था वो आगे नहीं रखा, पीछे हट के रखा है। मेरे नबी के फरमान के खिलाफ ना हो जाए, मेरे नबी के इरशाद के खिलाफ ना हो जाए। अगर खिलाफ हो गया तो मैं मारी जाऊंगी। और वहीं रुक गई, कहने लगी, और जुबैर बेटे जाओ, मेरे महबूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाके कहो मैंने लाश का हाल सुन लिया है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। जाके कहो बेशक मैं औरत हूं लेकिन घबराऊंगी नहीं, जब से मैंने तेरा कलमा पढ़ा है मैंने सब्र करना भी सीख लिया है। मैं ज्यादा फदा न करूंगी, मैं कपड़े न फाड़ूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जुबैर ने जाके बता दिया, मेरी अम्मा यूं कहती है। फरमाया फिर बेशक इजाजत है, जाए। आज की कोई माई होती इतना हाल देखकर भाई का ना जाने हार्ट फेल हो जाता। सफिया ने आके देखा अपने भाई सैयदना अमीर हमजा के दोनों कान नहीं, नाक नहीं, लब नहीं, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं।
روتی نہیں، گھبراتی نہیں، دھڑام سے گرتی نہیں، چہرہ نہیں پیٹتی، ماتم نہیں کرتی، کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آ میرے پروردگار، میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پہاڑ کر دے۔ اور خبر تو مل گئی تھی نا کہ کپڑے بھی اتار کر لے گئے، بغل میں سے 2 چادریں نکال لی ہیں، بغل میں سے 2 چادریں نکالی کہ میرے بھائی کو کفن دے دینا۔ یوں جو نظر پڑی ایک انصاری نوجوان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ننگا پڑا ہے، کافر اس کو بھی شہید کر کے گر گئے۔ آپ سب اگر ہمارے چینل پر نئے ہوں تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔